تمام مسلمانوں کا یہ طریقہ اور وتیرہ ہے کہ جب وہ نعتیہ کلام سنتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ سے تعلق، آپ سے کے احسانات کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم احسانات میں سے یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں غیب کی خبر دی۔ اس سے پہلے بھی کئی بار یہ بات سامنے آئی کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو آگے کی خبر ہو جاتی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تجارت کے معاملے میں، زندگی کے معاملے میں، رشتوں کے معاملے میں، تعلقات کے معاملے میں، تمام معاملات میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جس کو فیوچر کی خبر ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان یہی ہے، اور یہ احسان خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، آگے بتایا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اللہ تعالیٰ نے من اللہ کے ایگزیکٹ میننگ یہی ہے کہ اللہ نے احسان کیا اپنے رسول کو بھیج کر کہ انہوں نے غیب کی خبر دی۔ اور سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی بات جو ہو سکتی ہے کہ دنیا میں کوئی غیب کی خبر مل جائے تو 70-80 سال فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی زندگی سے متعلق اگر غیب کی خبر، ایک پریڈکشن، یقینی پیشن گوئی، روشن بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو محسوس کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ کتنی عظیم دولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے حوالے کی ہے۔ یہی سیرت کا پیغام ہے، یہی آج کے جلسے کا حاصل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت سے اپنی زندگی کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ استاذ گرامی قدر دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاذ جناب مولانا زین الحق صاحب ندوی زیدہ مجدہوم سے درخواست کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کے سلسلے میں تعارفی گفتگو اور جو کمپٹیشنز ہیں یا اس طرح کی جتنی بھی سرگرمیاں چل رہی ہیں ان سب کے سلسلے میں ایک تعارفی اور جامع خطاب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح کی تمام دینی سرگرمیوں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد ابن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، معزز حاضرین اور دینی ماؤں اور بہنوں، یقیناً یہ بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ آج 11 ربیع الاول 1447 ہجری میں ہم سب ایک کامیاب بامقصد جلسے میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ جلسہ کوئی روایتی جلسہ نہیں ہے۔ اس جلسے میں الحمدللہ ابھی تفصیل سے سیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے موقر استاذ تشریف فرمائے ہیں، ابھی ان کا خطاب ہونا ہے، اس لیے ہم سیرت پر روشنی ڈالنے یا کوئی خطاب کرنے کے لیے آپ کے سامنے روبرو نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ صرف مختصر طور پر کم وقت میں جلسے کی نوعیت اور اس کے مقصد پر کچھ گفتگو کریں گے۔ اور جلسہ جو منعقد ہو رہا ہے اس سے پہلے تقریباً 2 مہینے کی جو سرگرمیاں اور کوششیں رہی ہیں
اور کمپٹیشن کے درمیان آنے والے جو حکم صاحبان جو جج کے طور پر آئے ان کے جو تاثرات ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور اخیر میں سیرت کے عنوان سے ایک پیغام ذکر کر کے اپنی بات کو مکمل انشاءاللہ کریں گے۔ یقیناً میرے سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، عصر بعد سے شرکت کر رہے ہیں اور وقت کافی ہو چکا ہے، ابھی ان کے درمیان انعامات کی تقسیم بھی ہے، اس لیے بہت مختصر اپنی بات کو کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس اللہ رب العزت نے ہمیں ایک کامیاب جلسے کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد جو ذات سب سے زیادہ شکریہ کی مستحق ہے وہ ہے محسن انسانیت کی ذات، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ ذات جس نے ہمیں صحیح رخ صحیح دین عطا فرمایا، وہ ذات جس نے قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کو، ایک ایک مرد کو اور ایک ایک عورت کو جنت میں لے جانے والے راستے کی صحیح تعلیم دی، صحیح تربیت کی اور صحیح رہنمائی کی۔ پھر اس کے بعد جو شکریہ کی آج کی اس پروگرام کے تعلق سے جو مستحق ہیں جو افراد، وہ ہے اساتذہ کرام کی ذات۔ یقیناً یہ بچے جو ہمارے درمیان بیٹھے ہیں، جنہوں نے اچھا پڑھا، جنہوں نے کمپٹیشن میں حصہ لیا، ان کے پیچھے جن کی محنتیں ہیں وہ ہیں اساتذہ، وہ ہیں ٹیچرز۔ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اتنی محنتیں کی، تقریباً 2 مہینے سے مستقل محنت کر رہے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کامیاب جلسے کے انعقاد کے لیے کمیٹی کا شکریہ، کمیٹی کے ایک ایک فرد کا شکریہ، اور خاص طور پر وہ نوجوان جو جلسے کے لیے سرگرم ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں اور آج کا یہ کامیاب جلسے کا انعقاد کیا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر اس پروگرام میں جو تعاون کرنے والے ہیں، خاص طور پر ہمارے علاقے کے جو مسلم سباسد ہیں، ماشاءاللہ جو انعامات کی تقسیم کے لیے پچھلے کئی سالوں سے اپنے پورے طور پر تعاون کے لیے سرگرم ہیں، تیار ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب وہ افراد ہیں جن کی محنتوں اور کوششوں کے نتیجے میں کوئی جلسہ کامیاب ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم نے جس ذات کا شکریہ ادا کیا وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ اللہ سے بڑھ کر کے ہم کسی اور کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اور کیوں نہ کیا جائے۔ آپ خوب اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج 11 ربیع الاول ہے۔ اس موقع پر آپ شہر لکھنؤ میں صرف باہر نکلیں اور دیکھیں کتنی ایسی مسجدیں ہیں جن مسجدوں کی دیواروں پر روشنی ہے، بارونق ہے، چمک رہی ہیں، لیکن ایسی کم مسجدیں ملیں گی جس کے ظاہر پر رونق نہ ہو، جس کے ظاہر پر روشنی نہ ہو، جس کے اندرون میں رونق ہو، جس کے اندرون میں بامقصد جلسہ منعقد ہو رہا ہو، جس کے اندرون میں، جس کے اندر ایک بہترین جلسہ منعقد ہو رہا ہو۔ کم ایسے جلسے ملیں گے، کم ایسی مسجدیں ملیں گی، اور ایسی مسجدیں کم ملیں گی جہاں پر جلسہ ایسا منعقد ہو رہا ہو جو زیادہ دیر رات تک نہ چلے، اور کم ایسی مسجدیں ملیں گی جہاں پر عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرنے والے بزرگ حضرات بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور مدرسے کے حصے میں خواتین بھی نماز ادا کر رہی ہیں۔ کم ایسی مسجدیں ملیں گی پورے شہر لکھنؤ میں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی کریم گنج اور دور دراز قریب سے آئے ہوئے جو افراد ہیں، ان میں خوش قسمت کچھ ایسے افراد بھی ہیں، میری معلومات میں ایسے کچھ افراد بھی ہیں ماشاءاللہ جو خود بھی نماز میں شریک رہے، جن کی اہلیہ بھی نماز میں شریک رہیں، اور جن کے بچے بھی نماز میں شریک ہیں۔ یہ کم ایسے افراد ہوتے ہیں جو باجماعت پورا کا پورا گھر نماز ادا کر رہا ہو۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ مسجد صفا میں یہ چیزیں آپ کے سامنے دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اس پر صرف اور صرف اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک کامیاب جلسہ مسجد کے اندر منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ معزز حاضرین، ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے مختصر طور پر یہ عرض کر دیں کہ یہ جو آج کا جلسہ ہے اصلاً یہ سیرت النبی کا بھی جلسہ اور ساتھ ساتھ تقسیم انعامات ہے، بچوں کے درمیان انعامات کی تقسیم ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے آج یہ 5واں جلسہ ہے،
پچھلے تقریباً 5 سالوں سے یہ محنتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ رجب گنج حلقے میں تقریباً 23 مسجد ہیں۔ اس 23 مسجد کے دائرے کے درمیان گڑی پیر خاں، پسند باغ، امبر گنج، معظم نگر اور پھر کریم گنج اور یاسین گنج اور ادھر کا رجب گنج، یہ پورا وہ حصہ ہے۔ تقریباً اس میں 23 مسجدیں ہیں۔ ان 23 مسجدوں میں الحمدللہ یہاں سے دعوت نامہ جاتا ہے، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ کی مسجدوں میں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کو ہمارے یہاں بھیجیں اور کمپٹیشن ہو، آپس میں مسابقہ ہو، اور مسابقے کے ذریعے سے ایک انسان میں صلاحیت ابھرتی ہے، نکھرتی ہے، اور پھر ایک دوسرے کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر صلاحیت کتنی ہے، ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے مزید کیسی محنت کریں۔ الحمدللہ یہ دعوت نامہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی گیا، لوگوں نے دلچسپی لی۔ 5 کمپٹیشن ہر سال کی طرح اس سال بھی منعقد ہوئے۔ اذان کا کمپٹیشن، صورتوں کے حفظ کا کمپٹیشن، نعت کا کمپٹیشن، تقریر کا کمپٹیشن اور اسلامی کوئز کا کمپٹیشن۔ ہر ایک پر تفصیلی گفتگو کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ اس سال مزید ایک کام اور کرنے کا موقع ملا الحمدللہ کہ ان 23 مسجدوں کے درمیان یہ جو ہمارا علاقہ ہے، اس علاقے میں جو اسکول ہیں، ان اسکول میں جو 10 سال سے 18 سال کے درمیان کے بچے اور بچیاں ہیں، اسکول میں پڑھ رہی ہیں، اب ان کے درمیان وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کا یا قرآن کریم پڑھنے کا اب وہ تعلق نہیں رہا۔ قرآن پڑھ چکی، لیکن ہاں ظاہر ہے کہ دین تو ابھی ان کو نہیں آیا، دین کی بنیادی باتوں سے تو وہ ناواقف ہیں۔ ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا، ارکان اسلام کمپٹیشن۔ الحمدللہ اسکول میں یہ کوشش شروع کی گئی اور کم وقت کے اندر جو اس علاقے میں اسکول ہیں انہوں نے دلچسپی لی اور الحمدللہ تقریباً 70 کے قریب بچے اور بچوں نے شرکت کی اور ایک کامیاب کمپٹیشن کا انعقاد ہوا۔ آج ابھی ان کے درمیان بھی انعامات کی تقسیم ہے۔ تو یہ جو سلسلہ جاری ہے کمپٹیشن کا، یہ الحمدللہ آگے بڑھ رہا ہے، اور جو کہہ سکتے ہیں کہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے ایک مشن تھا یا ایک ذہن میں پلان تھا، ایک ویژن تھا کہ 2030 تک آتے آتے ہمارے اس علاقے میں جو بچے ہیں، جو بڑے بچے ہیں، جو جوان ہیں، ان کے لیے ایک نظام ہو، ایک ایسا پلان ہو، ایک ایسا پروگرام ہو جس کے ذریعے سے وہ دینی تعلیم سے واقف ہوں، اور ایسے جلسے کا انعقاد ہو کہ وہ جلسہ صرف روایتی طور پر نہ ہو کہ آنے والا عالم دین آیا اور وہ تقریر کر کے گزر گیا، بلکہ جلسہ ایسا ہو کہ ہمارے درمیان ہر بچہ کم از کم 5 منٹ 10 منٹ سیرت کے عنوان پر، قرآن کی اہمیت پر، والدین کی اہمیت پر، والدین کے حقوق پر بات کرنے کے لیے تیار ہو۔ مغرب بعد کا جو جلسہ منعقد ہو رہا تھا اس موقع پر حاضر تھے الحمدللہ۔ بچوں کی ایسی تیاری، قرآن کی اہمیت پر، والدین کی عظمت پر اور نماز کی اہمیت پر ایسی تقریریں بچے پیش کر رہے تھے، یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اسکول کے بچے ہیں اور ایسے کمپٹیشن کے ذریعے سے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو چکی ہے۔ یہ سرگرمیوں کا نتیجہ، یہ کوششوں کا نتیجہ ہے جو رزلٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے، اللہ مزید ترقی عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ وہ تاثر بھی ذکر کرتے ہیں جو آنے والے حکم صاحبان تھے انہی نے ذکر کیا۔ ابھی گزشتہ اتوار کو جو بچوں کی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے حکم آئے تھے انہی نے ذکر کیا، ٹھاکر گنج حلقے سے مفتی عبداللہ قاسمی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے بچوں کی صلاحیتوں کو دیکھنے کے بعد اخیر میں اپنی تقریر میں کہا کہ میں حیران ہوں، اس علاقے میں منتخب بچے، سلیکٹڈ بچے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور ایسے منتخب بچے جو اذان ہو تو بہترین اذان دے رہے ہیں، سوال و جواب اسلامک جنرل نالج کے کیے جا رہے بہترین جواب دے رہے ہیں، سیرت کے عنوان پر ہو، صحابہ کی سیرت پر ہو، جدید حالات پر ہو، بہترین جوابات دے رہے۔ یہ ایسی معلومات بچوں کو یاد ہو چکی ہے کہ کاش کہ ایسی کوششیں ہمارے ٹھاکر گنج حلقے میں بھی شروع ہو جائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ برورہ حلقے سے اس سے پہلے مولانا وارث صاحب اور مولانا دانش صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اسی طرح سے ہمت افزائی والے کلمات کہے اور خاص طور پر اساتذہ کی خدمات کو سراہا۔
کہ الحمدللہ اس علاقے میں جو محنتیں ہو رہی ہیں، جو ٹیچرز محنت کر رہے ہیں، یقین تعریف ہیں کہ بچوں کو صرف قرآن کریم نہیں پڑھایا جا رہا ہے بلکہ قرآن کریم سمجھایا بھی جا رہا ہے اور دین بھی سکھایا جا رہا ہے۔ یہ وہ تاثرات تھے جو آنے والوں کے تاثرات تھے آپ تک منتقل کیے۔ اب اخیر میں صرف 2 بات کہہ کے اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے نام سے یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ اس موقع پر خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ یہ جلسہ ایسا منعقد ہو رہا ہے کہ حاضرین میں جو بچے یہاں پر جمع ہیں وہ قرآن کریم سے بھی واقف ہو رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی واقف ہو رہے ہیں اور نبی کے نام سے قریب ہو رہے ہیں، نبی کی ذات سے قریب ہو رہے ہیں۔ صرف ایسا نہیں کہ ایک شور اور ایک ہنگامہ، ایک روایتی جلسہ ہو، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ابھی 50 سوال کر لیے جائیں، الحمدللہ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ خوشی کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے جو محنتیں ہو رہی ہیں اس میں اساتذہ کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر مائیں اور دینی بہنیں آئی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں ان کی طرف سے مستقل سپورٹ ہے اور مستقل محنتیں ہیں، جس کے نتیجے میں یہ بچے اچھی تیاریاں کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ بس ربیع الاول کے موقع پر ایک یہ پیغام ہمارا ہے جو ہم سب کو یہاں پر سے لے کر کے جانا ہے کہ ہم حضور کے نام پر یہاں پر جمع ہوئے، کم از کم حضور کے آنے کا جو مقصد ہے، اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے نبی کو بھیجا ہے اس مقصد کو جانے۔ جو مقصد کو جان لے گا یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، نبی کی تعلیمات، نبی کی رہنمائی اور نبی کی ہدایات کی روشنی میں زندگی گزارنے کا ارادہ کر لے۔ ظاہر نبی کیوں بھیجے گئے تھے؟ نبی کے بھیجے جانے کا مقصد کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنا، پوری زندگی ہر روز ہر دن نبی کی سنتوں کے مطابق گزارنا، یہ نبی کے بھیجے جانے کا مقصد تھا۔ لہذا یہ نبی کی تعلیم ہماری زندگی میں آ جائے، اس کے لیے آج یہ ارادہ کرنا ہے، آج یہ پیغام یہاں سے لے کر کے جانا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اپیل بھی ہے کہ بچوں کو جو سکھایا گیا، پڑھایا گیا، بس جو دینی مائیں آئی ہوئی ہیں یا جو سرپرست اور ان کے باپ یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی گزارش ہے، بس کوشش یہ کریں جو بچوں نے سیکھا ہے اس کے مطابق عمل کریں، جو بچوں نے سنتیں سیکھی ہیں اس کے مطابق عمل کریں، جو بچوں نے کھانا کھانے کا طریقہ سیکھا ہے، سونے کا طریقہ سیکھا ہے، ساتھ ساتھ گھر میں داخل ہونے، بیت الخلاء میں جانے اور آنے کا جو اسلامی طریقہ سیکھا ہے اس کے مطابق عمل کرنے لگیں اور اس کے مطابق گھر میں مزاج بن جائے، بس اس پر محنت کرنا ہے۔ اگر یہ محنت کر لی انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب، یہ محنتیں کامیاب اور یہ کوششیں کامیاب ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس طرح کے کامیاب اور بامقصد ہر مسجد میں اور ہر جگہ جلسے ہوں اور سیرت کے عنوان کے ساتھ ساتھ سیرت سے واقف ہونے کے لیے کوششیں ہر جگہ پر ہو۔ اللہ رب العزت سے اسی بات کی دعا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔